نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر اس چیز کی تعلیم دی جن میں بھلائی اور فائدہ ہے، تاکہ مسلمان ان باتوں پر عمل کر کے اپنے لیے مفید راہ تلاش کریں۔ موجودہ دور میں دین سے دوری کی وجہ سے اکثر عوام پریشانی کا شکار نظر آتی ہے۔ اس پر زیادتی یہ ہے کہ پریشانی کے وقت دین پر عمل کرنے کے بجائے اس پریشانی سے بچنے کے لیے لوگ دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں، درد کی ٹھوکریں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس کی پریشانی دیکھ کر، اس کو مصائب میں جکڑا ہوا دیکھ کر نام نہاد عامل اس کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں، اس سے بڑی بڑی رقوم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ غریب بیچارہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اچھے اور کامل پیر بہت کم نظر آتے ہیں اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ جگہ جگہ جعلی عاملوں کے بورڈ نجومیوں کی بھرمار کو اچھی طرح لوٹ رہے ہیں۔ عام آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جب یہ ہر کام کر دیتے ہیں تو فٹ پاتھ پر کیوں بیٹھتے ہیں، اپنا بھی کام کر لینا چاہیے۔ نجومی دوسرے کا ہاتھ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا۔ کوئی اس سے پوچھے کہ آپ دوسروں کا ہاتھ دیکھ کر بتا دیتے ہو کہ اس کو فلاں چیز کل ملے گی، آپ اپنا ہاتھ دیکھ کر کیوں نہیں معلوم کر لیتے کہ کل کون سے فٹ پاتھ پر بیٹھنا ہے، کہاں کے ایم سی والے نے ہی آئیں گے۔ اس طرح ان کے آنے سے ان کا کاروبار خراب ہونے سے بھی بچ جائے گا، بلکہ اس طرح کریں کہ یہ معلوم کر لیں کہ کس فٹ پاتھ پر زیادہ گاہک آئیں گے اور ایک دن میں 2-3 لاکھ روپے کس جگہ سے ملنے کی امید ہے، وہیں جا کر اپنا بوریا بستر لے کر بیٹھ جائیں۔ الغرض ان جعلی عاملوں اور نجومیوں نے عوام الناس کو پریشان کیا ہوا ہے۔ بعض امراض جن کے علاج کے کچھ کلینک کھلے ہوئے ہیں، سیدھے سادے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کروا لیا جائے، نہیں بلکہ اس کا اظہار کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ان جھوٹے حکیموں اور جعلی ڈاکٹروں نے یہ پھیلا دیا ہے کہ یہ ایسے امراض ہیں جنہیں لوگوں کو نہ بتایا جائے، صرف انہی حکیم اور ڈاکٹر حضرات کو بتایا جائے۔ پھر یہ اپنے مریض کو جیسے تیسے مشورے دے کر ان سے اچھی خاصی رقم بٹور لیتے ہیں۔ اب وہ مریض کسی کو مرض بتانے کے قابل نہیں رہتا اور نہ ہی اپنی ان خرچ کی ہوئی رقم کی تفصیل بتا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دھوکے بازوں کی وجہ سے عام آدمی کا اچھے لوگوں پر سے بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اچھے لوگ عوام الناس کے ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں، مگر دین سے دور رہنے کی وجہ سے ایسے نیک لوگوں سے رابطہ نہیں رکھ پاتے، جس کی سزا انہیں کسی نہ کسی طرح بھگتنی پڑتی ہے۔ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علماء کرام کی مجلسوں میں شرکت کیا کریں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی پر استقامت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بہت سارے دینی مسائل کا علم ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیوی مسائل بھی ان بزرگوں کی مشوروں سے حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ علماء اہل سنت میں یہ طریقہ جاری رہا ہے کہ وہ عوام کو مشکلات کے وقت ان کے مسائل کے حل میں کسی نہ کسی طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں اور وظائف پڑھتے رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ بے شک دعاؤں اور وظائف میں بڑی برکتیں ہیں، اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دعاؤں اور وظائف کا معمول بنانے سے مسائل تو حل ہو ہی جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ دلوں کو ایک طرح کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ان تمام مسائل کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ وظائف کا سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ پریشانی اور مصیبت کے وقت ان کے سدباب کے لیے جہاں دوسرے طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے، وہاں دعاؤں اور وظائف سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے۔ مذکورہ دعاؤں اور وظائف کے فوائد قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے ثابت ہیں۔ ان اعمال کے کرنے کی شرائط، ضروری ہدایات: تمام فرائض کی پابندی کریں، نماز، ماہ رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنے کی بات آئے تو اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ نماز، تلاوت اور مختلف وظائف میں یہ ضروری ہے، ہر وظیفہ و عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اگر کوئی کام ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور